تو میرے بھائیوں، کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، چاہے وہ جسے آپ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں جتنا بھی محبوب ہو اللہ تعالیٰ کو، چاہے اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو، چاہے کوئی اللہ کے عظیم نبی ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ جن کی وہ آیت جو مشہور و معروف ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ مسجدوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہ اللہ جو ان مسجدوں کا مالک ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے، صرف مجھے پکارا جائے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنی مسجدوں پہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ، لکھتا ہے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پکار میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، تنہا مجھے پکارا کرو۔ میرے بھائیو، سورہ احقاف اٹھا لیں، 26واں پارہ، یہ قرآن پاک آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ لفظ کیا بولا؟ من، لفظ کیا بولا میرے بھائیو؟ من۔ عام طور پہ جب ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں شرک سے روکا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے کلمہ گو بھائی کہتے ہیں یہ آیتیں تو پتھروں کے متعلق ہیں، بتوں کے متعلق ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ اللہ نے ماں نہیں کہا، من کہا ہے، اور من کا لفظ پتھروں کے اوپر نہیں بولا جاتا، بتوں کے اوپر نہیں بولا جاتا، یہ انسانوں کے اوپر بولا جاتا ہے، یہ اس کے اوپر بولا جاتا ہے جس کو اللہ نے عقل دے رکھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ جن کو پکار رہا ہے ان کا یہ حال ہے کہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ فرمایا بلکہ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو پکارا جا رہا ہے تمہاری پکار سے غافلون، غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، حشر الناس، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانو لہم اعداء، یہاں بھی اللہ نے کانو کہا ہے، کانت نہیں کہا، اللہ نے کانو کہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اس دنیا میں یہ روز قیامت تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تم انہیں مشکل کشا سمتے رہے، حاجت روا سمتے رہے، کرنے والا سمتے رہے، کہ یہ ڈوبتی کشتی کو بچانے والا یہ سمتے رہے، وہ روز قیامت تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کسی اور کی کرتے تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری طرح کے، بت نہیں کہا، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری طرح کے بندے ہیں، بشر ہونے کے لحاظ سے تمہاری طرح کے ہیں، انہیں کیوں پکارتے ہو؟ یعنی کہ خالق کو پکارو، اپنے جیسوں کو کیوں پکارتے ہو جو تمہاری طرح کے بشر ہیں؟ کوئی بھی بشر ہے پیشاب پخانے کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، جو تمہاری طرح محتاج ہے اسے کیوں پکارتے ہو؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میرے بھائیو جتنی آیتیں اب تک میں پڑھ رہا ہوں ان سب میں اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو عقل مندوں پہ استعمال ہوتے ہیں، جو پتھروں بتوں کے اوپر استعمال نہیں ہوتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں والذین، واللتی نہیں کہا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون، ما یملکون یہ بھی عقلاء کے لیے لفظ ہے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا یہ حال ہے، وہ تو کھجور کے بھی مالک نہیں ہیں بلکہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ میرے بھائیو جب آپ کھجور کھاتے ہیں تو غور کریں، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، معمولی سی شے ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن کو پکارتے ہو، مشکل کشا سمتے ہو، حاجت روا سمتے ہو، جن کا نام دستگیر رکھ دیا، جن کا نام تم نے غوث اعظم رکھ دیا، وہ تو کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو 3 کلو کا 5 کلو کا بیٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، میرے بھائیو یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو آپ کے گھر میں ہے۔
قرآن سے غافل نہ ہو یہ کہہ کر کہ کوئی وہابی سنا رہا ہے، یہ قرآن آپ کے گھر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ان کا یہ حال ہے جن کو پکارتے ہو کہ اگر پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ کاش ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حقیقی معنوں میں اظہار کیا ہوتا۔ آپ کے مشن جو چیز آپ لے کر آئے تھے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے، ہم نے پوری زندگی نعروں میں گزار دی، بینر لگانے میں گزار دی، عشق کا دعویٰ کرنے میں گزار دی۔ حقیقی محبت کا مظاہرہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں۔ وہاں پہ آ کر مولوی ہمیں روک دیتے ہیں قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مولوی سچا ہے، اس کو پتا ہے یہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا میری جمعرات بند ہوگی، میرا تیجا بند ہوگا، میرا 40واں بند ہوگا، میری برسی بند ہوگی، میرا مال میری روٹی بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کو دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز قیامت تمہارے شرک سے وہ لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کیا ہے میرے بھائیو، شرک ہے۔ افسوس ہے جب اللہ کو پکارنے کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں سیڑھی ہونی چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مثال دنیاوی بادشاہوں کی طرح دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، درمیان میں کوئی رابطہ ہونا چاہیے، کوئی کلرک ہونا چاہیے، کوئی سیکٹری ہونا چاہیے، کوئی منشی ہونا چاہیے۔ اور جب مردہ بزرگوں کو پکارنے کی باری آتی ہے پھر لاہور سے بیٹھ کے پکاریں گے، بغداد والے بزرگ کو اتنی دور سے پکاریں گے اور وہاں سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، وہاں کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنا عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ دعا یہ عبادت ہے، یہ عبادت جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو شرک ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے میرے بھائیوں؟ عبادت ہے۔ پھر آپ نے اپنے اس موقف کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ کہے دوسرے اس بارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور لوگ کہیں نہیں، کتنا عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، مجھے پکارنے سے اعراض کرتے ہیں، یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دعا میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ مشکل اوقات میں جب بھی پکارا جائے ایک اللہ کو پکارا جائے، یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں۔ یہ بزرگ ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ غوث اعظم نہیں ہے، یہ دستگیر نہیں ہے، یہ ساری صفات میرے ایک اللہ کی ہیں۔ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔